آیت نمبر 42۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ انتم بالعدوة الدنیا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ لفظی ترجمہ ہے اس جب تم تھے بھی ساتھ العدوتی کنارے، الدنیا قریبی، اور ہم وہ سب بھی ساتھ بالعدوتی کنارے، القصوى دور والا، اور الرکب قافلہ، اسفلا نیچے، من سے، کم تم، اور لو اگر، تواعدتم تم باہم وعدہ کرتے، لا ضرور، اختلفتم تم مختلف ہوتے، فی میں، المیعادی وقت مقررہ، اور لیکن لی تاکہ یقضیہ پورا کرے، اللہ رب العزت، امرن کام، کانا ہے، مفعولا ہونے والا، لی تاکہ یہلکا وہ ہلاک کرے، من جو ہلکا ہلاک ہوا، عن سے، بینتن دلیل، اور یحییٰ زندہ رہے، من جو حیا زندہ رہا، عن سے، بینہ دلیل، اور انا بے شک، اللہ رب العزت، لا ضرور، سمیع سننے والا، علیم جاننے والا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، جب تم مدینے کی جانب وادی کے قریبی کنارے پر تھے اور وہ کفار دوسری جانب دور والے کنارے پر تھے اور تجارتی قافلہ تم سے نیچے تھا، اور اگر تم آپس میں جنگ کے لیے کوئی وعدہ کر لیتے تو ضرور اپنے وعدے سے مختلف وقتوں میں پہنچتے، لیکن اللہ رب العزت نے تمہیں بغیر وعدے ایک ہی وقت پر جمع فرما دیا۔ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ رب العزت اس کام کو پورا فرما دے جو ہو کر رہنے والا تھا، تاکہ جس شخص کو مرنا ہے وہ حجت تمام ہونے سے مرے، اور جسے جینا ہے وہ حجت تمام ہونے سے جیے، یعنی ہر کسی کے سامنے اسلام اور رسول برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت پر حجت قائم ہو جائے، اور بے شک اللہ رب العزت خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا لشکر بدر کی جانب تھا جو مدینہ طیبہ کے قریب تھی، اور کفار کا لشکر وادی بدر کی دوسری جانب تھا جو کہ مدینہ منورہ سے دور تھا، جبکہ ابو سفیان وغیرہ کا تجارتی قافلہ وادی بدر کے نچلی جانب 3 میل کے فاصلے پر ساحل سمندر کی طرف تھا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو پہلے سے وقت مقرر کیے بغیر کفار کے مقابلے میں لا کھڑا کیا۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ اگر مسلمان اور کفار جنگ کا کوئی وقت معین کر لیتے، مقرر کر لیتے، پھر مسلمان اپنی قلیل تعداد، بے سر و سامانی، کفار کی کثیر تعداد اور ان کے سامان کی کثرت دیکھتے تو ہیبت اور خوف کی وجہ سے ہمت ہار بیٹھتے اور میدان جنگ سے کترا کر نکل جاتے،
لیکن مدت مقرر کیے بغیر لڑائی اس لیے ہو گئی کیونکہ اللہ رب العزت نے اسلام اور مسلمین کی مدد اور دشمنان دین کی ہلاکت کا کام پورا کرنا تھا۔ اس لیے اللہ تعالی عز و جل نے مسلمانوں کو وقت مقرر کیے بغیر ہی جمع فرما دیا۔ آیت کے دوسرے حصے میں غزوہ بدر کے ابتدا میں مسلمانوں کے لشکر کی حالت یہ تھی کہ مجاہدین اسباب کی کمی اور تیاری نہ ہونے کی وجہ سے خوف اور گھبراہٹ میں مبتلا تھے۔ ان کی جائے قیام پانی سے دور تھی، زمین ریتلی ہونے کی وجہ سے اس میں پیر دھنس جاتے تھے، جبکہ لشکر کفار کا حال یہ تھا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، کھانے پینے کا سامان اور ہتھیار ان کے پاس وافر مقدار میں موجود تھے اور وہ پانی کے قریب ٹھہرے ہوئے تھے۔ ان کی زمین ریتلی نہ ہونے کی وجہ سے ان کے لیے چلنا آسان تھا، مزید یہ کہ ان کے پیچھے ابو سفیان کا قافلہ تھا جس سے بوقت ضرورت انہیں مدد حاصل ہونے کی امید تھی۔ یوں بظاہر حالات کافروں کے مطابق تھے، موافق تھے اور مسلمانوں کے مخالف تھے۔ جب دونوں لشکروں کی آپس میں جنگ ہوئی تو اس وقت اللہ تعالی عز و جل نے نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ اللہ تعالی عز و جل کے فضل سے مسلمانوں کو بہت بڑی فتح نصیب ہوئی اور کفار بدترین شکست سے دوچار ہوئے۔ مسلمانوں کی فتح اور کفار کی شکست تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ اور نبوت کے دعوے کی صداقت یعنی سچائی پر مضبوط دلیل تھی، کیونکہ جنگ شروع ہونے سے پہلے نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کو فتح کی بشارت دی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت کا وعدہ فرمایا ہے۔ نیز مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کی بشارت اس وقت دی تھی جب ظاہری اور مادی طور پر مسلمانوں کے فتح کے کوئی آثار نہیں تھے۔ یوں بدر کی فتح سے نبی علیہ السلام کی نبوت کی سچائی ظاہر ہو گئی اور اسلام کی صداقت پر مضبوط دلیل قائم ہو گئی۔ اس لیے اللہ تعالی عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ اب جو کفر اختیار کر کے ہلاکت میں پڑے گا تو دلیل قائم ہونے اور حجت یعنی دلیل پوری ہو جانے کے بعد ہلاکت میں پڑے گا، اور جو اسلام قبول کر کے زندگی حاصل کرے گا تو وہ دلیل قائم ہونے کے بعد کرے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔